اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پر اور باریک ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کے تمام حروف تین اعتبار سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ مشق کریں، دیکھیے قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پڑھیں، ان کی کشش ان کی آواز کے اندر پیدا کر دیتا۔ محترم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام دوست و احباب بخیر ہوں گے۔ آج ہمارا 10واں سبق ہے تعلیم القراءت کا۔ الحمدللہ طلباء کو اس سے بہت ہی نفع ہو رہا ہے اور بہت طلباء اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو آج ہم پڑھنے والے ہیں سورۃ الفیل۔ تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ دیکھیے سورۃ الفیل کے اندر جب ہم تلاوت کریں گے تو علم تر، تو یہاں پر حمزہ کو سختی سے ادا کرنا ہے، تا کو باریک رکھنا ہے اور را کو پر کرنا ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ پر اور باریک ہونے کے اعتبار سے قرآن کریم کے تمام حروف تین اعتبار سے تقسیم ہو جاتے ہیں۔ نمبر ایک، وہ حروف جو ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں، یعنی پر کر کے پڑھے جاتے ہیں، پورے قرآن کریم کے اندر جب بھی وہ آئیں گے پر ہی کر کے پڑھے جائیں گے۔ نمبر دو، وہ حروف جو کبھی پر ہوتے ہیں اور کبھی باریک ہوتے ہیں۔ نمبر تین، وہ حروف جو ہمیشہ ہی باریک ہوتے ہیں، جب بھی وہ قرآن کریم کے اندر آتے ہیں تو باریک ہی کر کے پڑھے جاتے ہیں، اور یہ حروف سب سے زیادہ قرآن کریم کے اندر آتے ہیں۔ تو نمبر ایک پر ہیں حروف مستعلیہ، یعنی صاد، واد، طا، وا، غین، قاف، خا۔ ان 7 حروف کو حروف مستعلیہ کہا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ہر حال میں پر ہوتے ہیں۔ نمبر دو، را اور لفظ اللہ کا لام۔ لفظ اللہ کے لام سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو پر کر کے پڑھتے ہیں، جیسے اللہ، اور اگر اس سے پہلے زیر ہو تو اس کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، جیسے للہ۔ قرآن کریم کے اندر اعوذ باللہ، تو دیکھیں یہاں پر باغ نیچے زیر ہے، لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر آیا ہوا ہے تو اس کو باریک کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے بسم اللہ، تو یہاں پر بھی دیکھیے آپ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے تو اس کو بھی باریک کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے را سے پہلے اگر زبر ہو تو اس کو پر کر کے پڑھا جاتا ہے، پیش ہو اس سے وہ بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ را ساکن جس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، لیکن جس را پر زبر پیش ہو اس کو بھی پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور جس را کے نیچے زیر ہو اس کو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن
الرحیم، تو یہاں پر را پر زبر ہے تو اس لیے را پر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ نور، 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 دیکھیے واو ساکن اور پھر اس سے پہلے کیا ہے، پیش ہے، پھر را ساکن ہو رہی ہے تو یہاں پر بھی را کو پر کر کے پڑھتے ہیں۔ جیسے من شری، تو را کے نیچے زیر ہے اور را کو یہاں پر باریک کر کے پڑھا جا رہا ہے۔ را مشدد کے اوپر اگر زبر ہو یا پیش ہو تو وہ ایک ہی را کے حکم میں ہوگا اور اس کو پر کر کے پڑھا جائے گا، اگر اس کے نیچے زیر ہوگا تو اس کو باریک کر کے پڑھا جائے گا۔ امید ہے کہ یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو ہماری یہ 10 صورتیں آج الحمدللہ پوری ہو گئی ہیں۔ تو را کو کیا کریں گے، الم تر، 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 اور یہاں پر خاص خیال رکھیں کہ ہونٹ گول کرنے سے بچانا ہے۔ ہونٹ اکثر بے خیالی میں یا مشق مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے گول ہو جاتے ہیں، تو ہونٹ کو گول ہونے سے آپ کو بچانا ہے۔ کیف، کیف، جب آپ یا کو ادا کریں گے تو ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، ف، کیف، فعل ربک، فعل ربک، دیکھیے را کے اوپر پھر زبر ہے تو را کو پر کر کے پڑھتے ہیں، اور را کے اندر صفت تقریر ہے تو اس پہ ہلکا سا اس کے اندر آپ دیکھیں گے فعل ربک، 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 تو اس کو اس طرح سے ادا کریں گے۔ بِأَص، أَص، حمزہ کو باریک رکھیں گے اور صاد کو پر کر کے پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اعوذ یہ حمزہ ہے، الحمد یہ حمزہ ہے، الحمد کے اندر ال ہے، جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کو آپ الف نہ سمجھیں۔ اور الف کی پہچان یہ ہے کہ الف ہمیشہ کسی حروف کے تابع ہوگا، یعنی کسی حرف کے بعد آئے گا، جیسے با، با، با کے بعد آ رہا ہے تو یہ الف ہے، اس کو حرف مدہ بھی کہتے ہیں۔ الف ہمیشہ مدہ ہی ہوتا ہے، کبھی غیر مدہ نہیں ہوگا۔ ربک بِأَصْحَابِ الْفِیل، حَابِ الْفِیل، ح اور ہا، ان دونوں کی آواز میں آپ کو امتیازی فرق رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم مخرج پڑھیں گے تو ویڈیو زیادہ لمبی ہو جائے گی، انشاءاللہ مخارج بھی آپ کو تفصیل سے بیان کیے جائیں گے۔ فیل، فیل، تو یہاں پر لام کے اندر قلقلے والی صفت بالکل بھی پیدا نہ ہو پائے، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی آواز مخرج کی طرف نہ لوٹے۔ بِأَصْحَابِ الْفِیل، فیل، ٹھیک ہے؟ الم یجعل، الم، یہاں پر اخفا کرنے سے بچانا ہے، الم یجعل، 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 جیم کے اندر چے کی اور جھے کی آواز ہرگز نہ آئے، اس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ کیدہم، فی تولیل، 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 تو تا کو باریک رکھنا ہے، واد کو پر رکھنا ہے، اور واد کے ادائیگی کے اندر خاص یہ خیال رکھیں گے جب اس کو ادا کریں گے کہ سانس جاری رہے گی آپ کی، تولیل، تولیل، آواز اور سانس دونوں جاری رہیں گے، تولیل، تولیل، جس طرح تو یہ غلط طریقہ ہے، فی تولیل، فی تولیل، ولوا، ولوا، سانس اور آواز دونوں جاری رہے گی اس کے اندر۔ وَأَرُ، أَرُ، 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 حمزہ باریک ہے اور را پر ہے کیونکہ را ساکن اس سے پہلے زبر ہے۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا، طا پر ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، یا کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جائے گی، طَيْرًا أَبَابِيل، تَرْمِيهِمْ
ترمیہم، تو یہاں پر آپ دیکھیے کس طرح سے آواز ہو رہی ہے، میم ساکن کے بعد اگر با آئے گا تو کیا کر کے پڑھیں گے، اقلاب، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، ترمیہم بحجارۃ، را کو پر کریں گے یہاں پر، بحجارۃ من سجیل، تو یہاں پر آپ کو بنیادی چیزیں بتا دی گئی ہیں، اس کا خاص خیال کرتے ہوئے آپ مشق کریں۔ دیکھیے قرآن کریم کو صحیح کرنے کے لیے صرف اور صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے مشق۔ سننا، اپنے استاد کی باتوں کو، اپنے شیخ کی باتوں کو سننا اور سننے کے بعد ان کو مشق کرنا، اسی پر قرآن کریم کے درست ہونے کا دار و مدار ہے۔ ورنہ آپ کتنے ہی اچھے سے اچھے قاری سے پڑھ لیں، قرآن کریم کی اگر آپ مشق نہیں کریں گے آپ کا قرآن کبھی صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر قاری عبد الباسط صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے آپ پڑھیں، یا کوئی شخص ان کے زمانے میں تھا اور اس نے پڑھا لیکن اس کو مشق نہیں کیا تو وہ حضرت کی طرح نہیں پڑھ پایا۔ آج بھی جو لوگ حضرت کو سنتے ہیں اور ان کی طرح مشق کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی کشش ان کی آواز کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، اگر کچھ کہنے میں غلطی ہو جائے تو اس کو معافی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ سورۃ الفیل کو اور پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ صدق اللہ العظیم۔ انشاءاللہ ملتے ہیں پھر آپ سے دوسری ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو کو آپ محفوظ کر لیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اپنے دوستوں تک ویڈیو کو شیئر کر دیجئے۔